جن کی ذہن سازی کی کہ ہم غلام ہیں. ہم کیا غلام ہیں کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں کوئی مداخلت کرے اور ہم خاموش رہ کے اس کا جواب دینے کے پابند ہوں؟ یہ نہیں ہو سکتا. اور میں ان سے دوسرا سوال کرتا ہوں کہ کیا بتایا جائے کہ آپ ریاست پاکستان پر حملہ آور ہوں اور اس کی اپیل آپ عالمی عدالتوں میں کرنے کا منصوبہ بنائیں، اعلان کریں؟ کیا ہم غلام ہیں یا ہمیں غلام سمجھ لیا گیا ہے؟ یہ ہیں وہ چیزیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی کیا 3.25 سالوں میں پاکستان کے اندر غیر آئینی، غیر اخلاقی، غیر قانونی جو اقدامات ہوئے، کیا منصفوں نے ایک بھی نوٹس لیا؟ مہنگائی پہ، معاشی صورتحال بگاڑنے پہ، قرضوں کا انبار لینے پہ کسی نے نوٹس لیا؟ اور کیا پاکستان کا وہ قرضہ جو آپ سخت ترین شرائط پہ لیتے ہیں، اس شخص نے اربوں روپیہ اپنے 2 صنعت کاروں، بڑے صنعت کاروں کو مفت دے دیا؟ وہ قرض مفت دے دیا، 0 انٹرسٹ پر جب آپ نے دے دیا تو میرے انتہائی محترم منصفوں کو اس پہ نوٹس نہیں لینا چاہیے تھا؟ نہیں لیا گیا. تو میں یہ کہوں گا کہ ایک دفعہ سزا جزا کا عمل بھی کر کے دیکھ لیں. ایک دفعہ سزا جزا، گناہ گار کو گناہ گار اور بے گناہ کا ادراک ہونے پر اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے جو بے گناہ کے ساتھ ہونا چاہیے. دنیا کہتی ہے، دنیا کے آئین، قانون، اخلاقیات، مذہب کہتا ہے کہ آپ سے غلطی سرزد ہو جائے تو آپ اس کا معافی مانگو، اس کا ادراک آپ کو ہو جائے تو اس شخص کا مداوع کرو. آج جو ہمیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب نواز شریف آ کر اپنے کیسز کا سامنا کریں، تو میرا ان سے معصومانہ سوال ہے کہ کیا آپ نے 2017 کے 5 کرداروں کو سزا دے لی؟ کیا 5 کرداروں کو آپ نے اس جرم کا ان کو سامنا کرنے پر مجبور کیا؟ اگر آپ نے ان کو کٹہرے میں کھڑا کر لیا ہے تو بھلے میں بے گناہ ہوں، میں پہلے بھی سامنا کرتا رہا ہوں، میں آج بھی سامنا کرنے کو تیار ہوں. آپ مجھے بے گناہ ہوتے ہوئے جانتے بوجھتے بار بار مجھے مجبور کرتے ہیں کہ آپ ان عدالتوں کا سامنا کرو جہاں ثاقب نثار، آصف سعید کھوسہ جیسے سوچ کے لوگ موجود ہوں. اور مجھے تو پھر یہ بھی تکلیف ہے کہ میں کیسے سامنا کروں جب آپ ڈکٹیٹر کو سزا دینے والے جسٹس کو آپ کہیں کہ اس کا دماغی توازن درست نہیں ہے، اور آپ اس انتہائی محترم جسٹس کو بار بار کٹہرے میں کھڑا کرو اور سمجھتے جانتے بوجھتے بھی کہ اس جسٹس نے دھرنے جو اس وقت دلوائے جا رہے تھے 2014 کے بعد، اس فیض آباد دھرنے کا فیصلہ حقائق پر مبنی کرنے کی پاداش میں اس وقت کے طاقتور لوگوں نے ریفرنس دائر کرنے کا کہا، اور پھر ریفرنس دائر ہوا
اور پھر انتہائی قابل احترام ہمارے آج کے جسٹس صاحبان نے کیا اپنے کلیگ انصاف دینے والے، جس کا ماضی بھی گواہ ہے، حال بھی سامنے ہے، کس طرح کے سوالات اور کس طرح ان کی فیملی کو دربدر کیا، اس کے باوجود بھی مجھے آپ کہہ رہے ہو کہ آ کے کیسوں کا سامنا کرو، جب آپ دباؤ میں ایک اپنے کلیگ سے انصاف نہیں کرتے، اور جب آپ ان لوگوں کو جنہوں نے پاکستان کو اس حالت میں پہنچا دیا، جب 2 روپے کی روٹی تھی، 65 روپے لیٹر تیل تھا، 100 روپے کا ڈالر تھا، 35 روپے کلو آٹا تھا، 110 روپے گھی کلو تھا، یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے جنہوں نے پاکستان کو ڈبو دیا اپنے فیصلوں سے، دباؤ میں لانے والے لوگوں کو آپ کٹہرے میں کھڑا کرنے کو تیار نہیں ہیں، یا آپ ہمت نہیں رکھتے، تو پھر مجھے آپ بے گناہ کو کمزور سمجھتے ہوئے بار بار کہتے ہو کہ آپ سامنا کرو، آپ سامنا کرو۔ اگر یہ جسٹس ہے، اگر یہ جسٹس ہے، قوم سوال کرتی ہے، تو پھر میں معذرت سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر یہی رویہ، اگر یہی وتیرہ رہے گا تو 2017 کا روشن پاکستان واپس نہیں آ سکتا۔ اگر 2017 کے روشن پاکستان کو واپس لانا ہے، جو